ڈاکٹر کے انتظار میں 2 گھنٹے بیٹھتے، اللہ کے سامنے 5 منٹ نہیں بیٹھتے. کیسی عجیب بات ہے. ڈاکٹر کے کہنے پر لوگ حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے کہنے پر حرام بھی نہیں چھوڑتے. کیوں؟ اللہ کو پہچانا نہیں کہ اللہ ہے کون. قرآن میں اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جسے چاہے وہ بادشاہ دے، جسے چاہے وہ بادشاہ چھین لے، جس کو چاہے وہ عزت دے، جس کو چاہے وہ ذلیل کر دے. یہ اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے. عزت چاہیے تو اللہ سے ملے گی، خوشیاں چاہیے تو اللہ سے ملیں گی، کہیں سے نہیں ملیں گی. اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ. شادی ہوتی ہے نا، سب کو خوش کرو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، برادری کو، ملازموں کو، نوکروں کو، کام کرنے والی، جھاڑو دینے والے. کیوں بھی شادی ہے، خوشی کا موقع ہے. اور ناراض کسے کرو؟ اللہ کو. توبہ توبہ. دیکھو شادی کے بعد میاں بیوی میں جوڑ تو اللہ بٹھائے گا، شادی کے بعد اولاد تو اللہ دے گا، اولاد کو تندرست تو اللہ بنائے گا. وہ اللہ کو خوش کرو. یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ خود فرما رہے ہیں میں جسے چاہوں بیٹے دوں، میں جسے چاہوں بیٹیاں دوں، میں جسے چاہوں بیٹے بیٹیاں دونوں دوں، اور میں جسے چاہوں نہ بیٹا دوں نہ بیٹی دوں. تو کس کو خوش کرو؟ وہ اللہ کو خوش کرو. تو میرے بھائیو، آج عمومی طور پر اللہ سے غفلت ہے، اللہ سے غفلت ہے. اذانیں ہو رہی ہیں، سب دکانوں میں بیٹھے ہیں. پورے فیصل آباد میں کون سی مارکیٹ ہے جو اذان پہ بند ہوتی ہے؟ کوئی ایک مارکیٹ دکھاؤ اذان پہ بند ہو جاتی ہے. نفع تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہے گا تو نفع ہوگا، اللہ چاہے گا تو نقصان ہو جائے گا. اللہ نفع کی جگہ نقصان ڈال سکتا ہے، نقصان کی جگہ نفع ڈال سکتا ہے. دکان کے پابند مت بنو، اللہ کے حکم کے پابند بنو. یہ ہے اللہ کی پہچان کرواؤ ساری دنیا کے انسانوں کو کہ دنیا کے انسانوں، مسائل کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے. چھوٹا سا بچہ ہے نا، چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی 1 سال سے بھی کم عمر ہے، 1 سال سے بھی کم عمر، کھیل رہا ہے. اس کی خالہ بیٹھی، پھپھی بیٹھی، چچی بیٹھی، تائی بیٹھی، نانی بیٹھی، مومانی بیٹھی، 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی ہے. جب اسے بھوک لگے، پیاس لگے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ خالہ کی طرف نہیں جائے گا، پھپھی کی طرف نہیں جائے گا، کدھر جائے گا؟ ماں کی طرف. وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ ماں سے. تو ساری دنیا کے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو رجوع کس کی طرف کرو؟ وہ اللہ کی طرف. کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اللہ کو ساتھ لے لو. ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے. لا الہ الا اللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. مطلوب بھی اللہ، مقصود بھی اللہ، معبود بھی اللہ، محبوب بھی اللہ. اللہ کو ساتھ لو. جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے. بادشاہ نے اعلان کیا، خزانے کا دروازہ کھول دیا کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھے اسی کا ہے. چیزیں بکھری پڑی ہیں پورے خزانے میں. سب نے دوڑ لگائی. غلام ساتھ کھڑا تھا. بادشاہ نے کہا تو بھی ہاتھ رکھ لے کسی پر. غلام نے کہا جی بات پکی، جس پر ہاتھ رکھوں میری؟ کہ ہاں پکی بات، جس پہ تو ہاتھ رکھے تیری. غلام نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دی. جسے بادشاہ ملا اسے، تو بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے. جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے اللہ کو ساتھ لے لو. یہ ہے تبلیغ. یہ سمجھاؤ سب کو. نماز پڑھنے والے تھوڑے ہیں، نہ پڑھنے والے. چاندنی رات ہو، چاندنی رات، تو تالاب میں کیا نظر آتا ہے؟ تالاب میں چاند نظر آتا ہے. حالانکہ چاند ہے کہاں؟ وہ تو اوپر ہے آسمان پہ. یہ کیا نظر آ رہا ہے تالاب میں؟ یہ عکس ہے. اگر کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے کہ میں چاند کو پکڑ لوں، لوگ کیا کہیں گے اسے کہ پاگل ہے یہ. تو آج دکان میں رزق نظر آتا ہے، دفتر کاروبار میں رزق نظر آتا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے. فجر پڑے بغیر دکان پہ جانا، دفتر جانا، کاروبار جانا، ملازمت جانا، مزدوری پہ جانا، کیا مطلب؟ اس کو رزق کی تلاش ہے، اور یہ رزاق کی نافرمانی کر رہا ہے. یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ تالاب میں. یہ ہے، یہ سمجھنا اور سمجھانا سب کو. اللہ کو ساتھ، اللہ کو ساتھ لیے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو 4 دنوں کے لیے، پھر بگڑ جائے گا ہمیشہ کے. دیہاتی آدمی نا پہلی دفعہ آیا شہر میں،
پانی کا مسئلہ تھا دیہات میں، 2 میل دور سے لانا پڑتا تھا. شہر میں دیکھا ایک ٹونٹی لگی ہوئی ہے، پانی نکل رہا ہے. انہوں نے کہا یہ تو بڑا آسان کام ہے، یہ ٹونٹی کہاں سے ملتی ہے؟ کہ جی فلاں دکان سے. بھاگا گیا، ٹونٹی خریدی اور گاؤں میں جا کے اعلان کر دیا کہ پانی کا مسئلہ حل ہو گیا. آج کل کے ہمارے جو اعلان کرتے ہیں نا مسئلہ حل ہو گیا، بیچارے ایسے ہی ہوتے ہیں سارے. اتنی کی سمجھ ہوتی ہے بیچاروں کی. کیا کہتا ہے؟ پانی کا مسئلہ حل ہو گیا، ہم مسئلے حل کر دیں گے. یہ جو دعوے کرتے ہیں نا یہ سب اسی طرح کے ہیں. اس نے ٹونٹی لگائی دیوار میں، لوگوں سے کہتا بالٹیاں لے آؤ. اب جو کھولا ٹونٹی کو تو کچھ بھی نہیں، تو کہنے لگا مجھے ٹونٹی خراب دے دی، میں نے تو بازار میں دیکھا تھا ٹونٹی سے پانی نکل رہا ہے. تو کسی نے سمجھایا ٹونٹی میں پانی کوئی نہیں، پانی تو پیچھے ٹینکی میں ہے، جس ٹونٹی کا کنیکشن ہے اس میں پانی آتا ہے. آج ٹونٹیاں اکٹھی کر رہے ہیں، دکان، دفتر، کاروبار، ملازمت، مزدوری، 1 ڈگری، دوسری ڈگری، ایک کارخانہ، فیکٹریاں، یہ سب ٹونٹیاں ہیں. اس میں نفع رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ سے معاملہ ٹھیک ہوگا تو یہاں سے تمہیں نفع ملے گا. اگر اللہ سے معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو نفع کی جگہ نقصان ہو جائے گا. اللہ سے معاملہ کمزور ہے لوگوں کا، اللہ سے معاملہ خراب کیا ہوا ہے. دکانوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دفتر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کاروبار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مزدوری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ملازمت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ڈگریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دوائیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وزیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، افسروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. او میرے بھائی، یہ سب مخلوق ہے اور خالق کون ہے؟ اللہ ہے. یہ محکوم ہیں اور حاکم کون ہے؟ اللہ ہے. سب ضعیف ہیں اور قوی کون ہے؟ اللہ ہے. یہ عاجز ہیں اور قادر کون ہے؟ اللہ ہے. اپنا معاملہ کس کے ساتھ ٹھیک کرو؟ اللہ. ایک حدیث ہے پورے دین کا خلاصہ، من اصلح ما بینہ و بین اللہ یکفیہ اللہ ما بینہ و بین الناس. جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لے گا، اللہ اس کے اور مخلوق کے معاملے کو خود ٹھیک کر دے گا. اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کرو. اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں. نمازوں کا اہتمام، رمضان ہے روزوں کا اہتمام، اپنے اخلاق اچھے بناؤ، اپنی کمائی کو پاکیزہ بناؤ، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو، اپنی شادیاں، خوشیاں، غمیاں اس میں شریعت کے پابند بنو. اب اللہ تمہارے ساتھ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ ساتھ ہوگا. پھر اللہ ہماری دنیا بنائے گا. پیسے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، مکان چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تنخواہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، کاروبار چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ مسئلے حل کرے گا. جب معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہوگا، دنیا بھی آسان، موت بھی آسان، قبر بھی آسان، ہمیشہ کی جنت ملے گی. وہاں دودھ کی نہریں، شہد کی، شراب کی، پانی کی نہریں، وہاں سونے چاندی کے محلات، وہاں دوستوں سے ملاقات، رشتہ داروں سے ملاقات، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ کرام سے ملاقات ہوگی، انبیاء سے ملاقات ہوگی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. تو میرے بھائیو، سب نیت کریں اپنا معاملہ کس کے ساتھ ٹھیک کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ. جو اللہ کو پسند ہمیں بھی پسند، جو اللہ کو ناپسند ہمیں بھی ناپسند. جو اللہ نے جس کے کرنے کا حکم دیا ہم کریں گے، جس چیز سے منع کیا اس سے رکیں گے. بھائی یہ دین ہے. یہ بات سب کو سمجھانا یہ تبلیغ ہے. یہ بات جا کے سمجھاؤ، یہ بات جا کے سمجھاؤ. بھائی اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کرو. بڑے پرانی بات ہے، آٹے کی قلت ہوئی تھی. یہ 25 سال پرانی بات کر رہا ہوں. غالباً آٹا نہیں ملتا تھا، 5-5 کلو کی نا لائنیں لگتی تھی بڑی لمبی. تو میں فجر کے بعد ایک چکی والے کے پاس گشت کرنے گیا. تبلیغ میں گشت کرتے نا، تو لوگ کھڑے تھے آٹا لینے. وہ لوگوں سے کہتے تھے آٹا نہیں، آٹا ختم ہو گیا. تو میں نے چکی والے سے بیٹھ کے بات شروع کی، نماز کی، توبہ کی، آخرت کی، تبلیغ کی بات. تو ایک بابا بیچ میں آیا، چکی والے سے کہتا وہ آٹا دے دے. وہ کہتا جی آٹا ختم ہو گیا. وہ ہے گا یار دے دے. بابا جی آٹا ختم ہو گیا. میں اس سے بات شروع کروں چکی والے سے، بابا بیچ میں آ جائے، آٹا دے دے، آٹا دے دے. وہ میری بات بھی نہ چلنے دے. میں بابے سے مخاطب ہوا. میں کہا بابا جی نماز پڑھی فجر دی؟ بابا پتا کیا کہتا ہے؟ سانو روٹی نہیں ملتی تو نماز دی بھائی. یہ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کر. آج سے 30 سال پہلے تقریباً سیلاب آیا تھا دریائے ستلج میں. ہماری جماعت تھی ادھر کروڑ پکا کی طرف، تو وہاں پانی سیلاب آیا ہوا تھا. تو لوگوں کی زبانوں پر ایک جملہ تھا، انڈیا نے پانی چھوڑ دیا، انڈیا نے پانی چھوڑ دیا. ہم گشتیں کر رہے تھے کہ بھی انڈیا نے نہیں چھوڑا، اللہ نے چھوڑا ہے. اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ آسانی کرے گا، اللہ ہی مسئلے حل کرے گا. تو لوگ بند باندھتے تھے، ٹریکٹر لگے ہوئے تھے کوئی 25-30، بند باندھتے تھے. پانی آتا تھا بند توڑتا تھا، پھر ٹریکٹر پیچھے بھاگتے تھے، پھر بند باندھتے تھے، پھر پانی آتا تھا بند توڑتا تھا، پھر پیچھے. ہم ان کے پیچھے پیچھے توبہ کرو بھائی، توبہ کرو بھائی، اللہ کی طرف رجوع کرو بھائی. ایک آدمی کہنے لگا لوگ کی مرنڈے یا تنو نماز دی بھائی. تو میرے بھائیو سمجھ بگڑ گئی. آج ہم مسئلے حل کریں گے، حکومت مسئلہ حل کرے گی. ڈاکٹر سے سب دھوکہ ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اب یہ کرونا جو ہے نا، کرونا
یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ سیدھے ہو جاؤ سارے، اپنے اپنے بل نکالو. ہاں سپر پاور، فلاں سپر پاور. کہاں ہے سپر پاور؟ کیا سپر پاور کون ہے؟ اللہ ہے. ابرہہ جب ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا نا بیت اللہ گرانے کے لیے، اللہ مقابلے پر ہاتھی بھی لا سکتا تھا، اللہ مقابلے پر ہاتھی سے بڑی مخلوق لا سکتا تھا، لیکن اللہ مقابلے پر کیا لایا تھا؟ پرندے. اور ان کے چونچ میں اور پنجوں میں کیا دیا تھا؟ کنکر، باریک باریک، جو نظر دور سے نظر بھی نہ آئے، قریب سے نظر آئے. اور اللہ قرآن میں نقشہ کھینچتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تو دیکھتا نہیں ہے ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا؟ فجعلہم کعصف مأکول، ایسا بنا دیا جیسے بھوسا کھایا ہوا، توڑ کے رکھ دیا. تو آج مشینوں کا دور ہے، اللہ وہ مخلوق لایا جو آنکھوں سے نظر بھی نہ آئے. کرو مقابلہ اللہ سے. اللہ سے کون مقابلہ کرے؟ تو بھائی دیکھو، تبلیغ صرف تبلیغ والوں کے ذمہ نہیں ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں تبلیغ کا کام تبلیغ والوں کے ذمہ ہے. تبلیغ کا کام کیا ہے؟ یہ بات آپ نے سنی ہے، یہ بات ایک کو سمجھاؤ. جتنے ساتھی یہ بیٹھے ہوئے نا، ہر ایک کا روزانہ 20 25 30 50 100 آدمیوں سے واسطہ ہوتا ہے. ہر ایک کو یہ بات سمجھاؤ، اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کرو. کوئی حکومت کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی پولیس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی انتظامیہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. او میرے بھائی، اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرو، مسئلے اللہ حل کرے گا. کسی کو برا بھلا مت کرو، اپنی غلطیاں ٹٹولو، اپنی زندگی سے غلطیاں نکالو، اپنے معاشرے سے غلطیاں نکالو، یہ کوشش کرو، اللہ مسئلے حل کر دے گا.